السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بچوں، پچھلی 3 ایپیسوڈز میں ہم نے زمزم کے کنویں کی کھدائی، حضرت عبداللہ کی جان کے فدیے اور اصحاب الفیل کے واقعے کے بارے میں جانا تھا۔ پھر حضرت عبداللہ کی حضرت آمنہ سے شادی ہو گئی، تو آج ہم پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آمد کے بارے میں جانیں گے۔ پیارے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت نہ صرف انسانوں بلکہ اللہ تعالیٰ کی پوری مخلوقات کے لیے باعث رحمت و سعادت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں شعب بنی ہاشم کے اندر موسم بہار میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یا پیدائش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا ہے جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ یہ شاید اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ ملک شام نور نبوت کا خاص طور پر تجلی گاہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولت مکہ مکرمہ سے شام یعنی مسجد اقصی تک سیر کرائی گئی تھی، اور شام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی فتح ہوا تھا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت ایوان کسریٰ کے 14 کنگرے ٹوٹ کر نیچے آ گرے۔ ایران کے بادشاہ کسریٰ نوشیروہ کا محل ہلنے لگا، اس میں شگاف پڑ گئے۔ نوشیروہ کا یہ محل نہایت مضبوط تھا، بڑے بڑے پتھروں اور چونے سے تعمیر کیا گیا تھا۔ شگاف پڑنے سے خوفناک آواز نکلی تھی۔ اس واقعے سے پوری سلطنت میں دہشت پھیل گئی تھی۔ مجوس کا آتش کدہ ٹھنڈا ہو گیا۔ فارس کے تمام آتش کدوں کی وہ آگ بجھ گئی جس کی وہ لوگ پوجا کرتے تھے اور اس کو بجھنے نہیں دیتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش والی رات تمام آتش کدوں کی آگ آنن فانن بجھ گئی۔ اس کے پوجنے والوں میں رونا پیٹنا مچ گیا۔ اس کے علاوہ بحیرہ ساوا خشک ہو گیا اور اس کے ارد گرد کے گرجے منہدم ہو گئے تھے۔ سیدہ آمنہ خود فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو نہایت صاف اور پاکیزہ تھے، بدن پر کسی قسم کی آلائش نہ تھی۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون یعنی ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ حضرت عثمان بن عاص کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ کہتی ہیں کہ ولادت کے وقت میں سیدنا آمنہ کے حجرے میں تھی۔ اس وقت سارا مکان نور سے بھر گیا تھا اور آسمان سے ستارے مکان پر جھک پڑے تھے۔ عزیز بچوں، اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ اور دن کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو ہمارے پیارے نبی اور اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کی وفات کے تقریباً 4 ماہ بعد موسم بہار میں 8 یا 9 یا 12 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے۔ تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن سال وہی عام الفیل والا تھا، یعنی جس سال ابرہہ نے اپنے لشکر اور ہاتھیوں سمیت مکے پر حملہ کیا تھا۔ ہاتھیوں والے واقعے کو 50 یا 55 دن گزر چکے تھے۔ سن 571 عیسوی اور 22 اپریل تھی۔ دوشنبہ یعنی سوموار کی صبح تھی۔ پیدائش کے وقت دائیا کا کام حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ
شفا بنت عمر نے انجام دیا۔ پیارے بچوں، جب ولادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم عبد المطلب کے پاس پوتے کی خوشخبری بھجوائی تو وہ خوشی خوشی شاداں فرحاں آئے، بچے کو گود میں لیا، سینے سے لگایا، ماتھے پر بوسہ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ سے دعا کی اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس توقع پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے گی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ محمد کے معنی ہے جس کی سب تعریف کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، میرا نام محمد ہے، احمد ہے، ماحی ہے، حاشر ہے اور عاقب ہے۔ اس سے پہلے محمد نام عرب میں معروف نہ تھا۔ والدہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا گیا۔ دونوں اسماء مبارکہ کا ذکر قرآن مجید میں سورہ محمد، سورہ آل عمران اور سورہ صف میں آیا ہے۔ احمد کا مطلب ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے تھے، اور پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہی ذکر کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ سویبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری دی تھی۔ بڑے ہونے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا اکرام فرماتے تھے۔ ہجرت کے بعد بھی مدینہ منورہ سے انہیں تحفے اور کپڑے بھیجتے تھے۔ عرب کے دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم عبد المطلب نے اونٹ ذبح کرایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا، قریش کے لوگوں کی دعوت کی۔